جاٹ قسم کا بیچارہ، اسے کوئی بولنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا تو اس نے یوں آ کر کہا کہ انت رسول رب العالمین، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو صحابہ کرام ان کو دیکھنے لگے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اچانک ہی آ کے پوچھ رہا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، نہ سلام کیا ہے نہ کچھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں میں اللہ کا رسول ہوں، آخری پیغمبر ہوں، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میری زندگی کے اندر مجھے بہت تکلیفوں کا سامنا ہے، مصیبتوں کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے، تو آقا مجھے زندگی گزارنے کا آپ طریقہ بتلا دیجئے تاکہ میں آپ کے ان باتوں کو سن کر عمل کروں تو اللہ دنیا کے اندر بھی مجھے عزت اور سکون دے اور آخرت میں بھی عزت اور سکون دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بتا تجھے کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ارید ان یوسع علی رزقی، میں چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت میرے رزق میں برکت عطا فرمائے تاکہ میں کسی کا محتاج نہ بن۔ میں لوگوں سے سوال کرتا پھرتا رہتا ہوں، اے اللہ کے نبی مجھے اللہ اتنا دے دے، اتنا دے دے کہ میں کسی کا محتاج نہ بن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے تو فرمایا کہ دوام علی الطہارۃ ان یوسع علی رزقک، فرمایا کہ ہر وقت ہر روزانہ وضو کی حالت میں رہا کر، جب وضو کی حالت میں تو پاکیزہ بن کے رہے گا اللہ اس پاکیزگی کی برکت سے تجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ وَمِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ کے رزق کی کیسی برکتیں اس پہ نازل ہو رہی ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ ارید ان اکون اخص الناس، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے عزت عطا فرمائے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ہاں، جماعت کے ہاں، قوم کے ہاں مجھے عزت دے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، میرا اکرام ہو، لوگ کھڑے ہو جائیں مجھے دیکھ کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے دیہاتی، اگر تو چاہتا ہے کہ لوگ تجھے دیکھ کر تیری عزت کریں، تیرا اکرام کریں، تو فرمایا کہ توکل علی اللہ تکن اکرم الناس، تو ہر چیز پہ اللہ پہ بھروسہ کر۔ جب تو ہر بات پہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا تو ایسا عزت والا بن جائے گا کہ لوگ تیری عزت کو دیکھ کر اپنی انگلی شہادت والی اپنے دانتوں کے نیچے رکھ کر یوں اظہار کریں گے کہ کل تو یہ تھا اور آج اللہ نے اس کو اتنی بڑی عزت عطا فرمائی۔ تو اس کے بعد وہ بدو اٹھنے لگا، وہ دیہاتی اٹھ کر جانے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور بھی بات پوچھنی ہے تو بتا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک اور بات بھی ہے۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا کہ ارید ان اکون اقوی الناس، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے قوت عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے کہ میں ایک آدمی ہوں اور اگر میرے مقابلے میں 20 آدمی ہوں تو میں اس کے مقابلے میں جیت جاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم طاقت، آج ہم اپنی طاقت لینے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا میوے کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے جو ہے وہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، لیکن میرے نبی نے اس امت کو قوت اور طاقت حاصل کرنے کا ایک نبوی طریقہ سنایا ہے، بتایا ہے۔ فرمایا کہ تو سب سے زیادہ اگر طاقتور بننا چاہتا ہے تو لا تشق من امرک شیئا الی الخلق تکن من اکرم الناس، اپنی حاجت، اپنی ضرورت ایک تو اللہ کے سوا کسی کو نہ بتا، اور دوسرا فرمایا کہ اکثر من ذکر اللہ تکن اقوی الناس، ہر وقت اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ جب ان دو باتوں پہ تو عمل کرے گا اللہ تمہیں وہ عزت اور وہ رزق اور وہ مقام عطا فرمائیں گے کہ دنیا دیکھتی رہے گی کہ اللہ نے اس کو دنیا کے اندر کتنا طاقتور بھی بنایا اور کتنا عزت والا بنایا۔ پھر اس کے بعد اس دیہاتی نے کہا یا رسول اللہ ایک اور بھی سوال ہے۔ صحابہ کرام پریشان کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی سوال کرتا جا رہا ہے، ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتلانی ہیں تو فقط سارے سوال اس نے کرنے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یا عمر خاموش ہو جاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر بیٹھ گئے، فرمایا کہ اور بتاؤ سوال۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ارید ان یکمل ایمانی، یہ سوال آپ نے سننے ہیں توجہ کے ساتھ، اس پہ عمل بھی کریں ہم۔ ارید ان یکمل ایمانی، میں چاہتا ہوں اللہ میرا ایمان کامل کرے، میرا ایمان مضبوط ہو۔ میں یہ چند ٹکوں کی خاطر میں اپنا ایمان بیچ دیتا ہوں، میرا ایمان کامل نہیں ہے، میرا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اور میں اگر تو چاہتا ہے کہ اپنا ایمان کامل کر تو حسن خلقی کا ان یکمل ایمانک،
ہمیں اپنے اخلاق اچھے کر لیں۔ اخلاق، ہاں اگر تمہیں کوئی گالی نکالتا ہے خاموش ہو جاؤ، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ اگر تجھے برا بھلا کوئی کہہ رہا ہے تو تم خاموش ہو جاؤ، اگر تمہیں کوئی گالی نکال رہا ہے خاموش ہو جاؤ۔ فرمایا یہ میرے اخلاق ہیں۔ جس نے اس دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زندہ کر کے زندگی گزاری، میرے نبی نے اسے خوشخبری سنائی ہے کہ وہ سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اريد ان يصبحني ربی، یہ میں حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ اور میں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے رسوائی سے بچائے، دنیا کے اندر میں بڑا ذلیل ہوتا پھرتا ہوں، اے اللہ کے نبی اللہ مجھے عزت عطا فرمائے، میرے پردوں پہ پردہ ڈال دے، میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے اور میرے عیبوں کا کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استر عیوب اخوانک، تو چاہتا ہے کہ اللہ تجھے لوگوں کے ہاں ذلیل نہ کرے، رسوا نہ کرے، تو پھر تو بھی لوگوں کے عیب لوگوں کو نہ بتلا۔ اگر تو لوگوں کے عیب کو دنیا کے اندر ظاہر کرے گا تو اللہ مرنے سے پہلے تمہیں بھی دنیا میں ذلیل کرے گا۔ لوگوں کے پردوں پر عیبوں پر پردہ ڈال، دنیا کے اندر اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، تو پھر اس بات پہ تو عمل کر، اللہ تجھے دونوں آخرت میں عزت عطا فرمائے گا، دونوں جہانوں میں عزتیں ملے گی۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اريد ان اکون من المطیعین، میں چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے محبت کرے اور میرا نبی بھی مجھ سے محبت کرے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبب ما احب اللہ ورسولہ، جو چیز اس کائنات میں اللہ نے پسند کی ہے تو بھی اس کو اپنا پسند بنا لے، اور جس چیز کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے تو بھی اسے پسند بنا لے۔ جب اللہ اور اس کے رسول دونوں کے چیزوں کو اپنا محبوب بنا لے گا تو اللہ کا بھی محبوب بن جائے گا اور محمد کا بھی محبوب بن جائے گا۔ اتنے سوالات کیے، اس کے بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے دیہاتی اب کوئی سوال باقی رہ گیا؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے بڑی باتیں فرما دی ہیں۔ تو اس کے بعد آقا نے فرمایا ان ساری کی ساری باتوں پہ تو عمل کر، میں ان تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں کہ تو مرنے کے بعد سیدھا جنت میں داخل۔ آج ہمارے اندر اخلاق بھی نہیں ہے، آج ہم اس کے برعکس زندگی گزار رہے ہیں کہ سارا دن دکان میں بیٹھ کر دولت اکٹھی کر رہے ہیں، رزق بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح رزق نہیں بڑھے گا، نمازیں چھوڑ کر دکان میں بیٹھنے سے رزق نہیں بڑھتا، نمازیں چھوڑ کر کارخانوں میں بیٹھ کر رزق نہیں بڑھتا۔ سارا دن دنیا کی محبت میں بیٹھا ہے لیکن اذان آ رہی ہے وہ سن بھی رہا ہے کہ اللہ اپنے پاس بلا رہا ہے، وہ اذان سن رہا ہے کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، درود پڑھنا ہے، وہ درود نہیں پڑھ رہا۔ اس کے باوجود یہ بڑی بڑی لمبی امیدیں لگا کر بیٹھا ہے کہ اللہ قبر بھی روشن کرے گا اور اللہ جنت میں بھی داخل کرے گا، اور عرش پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتو اسے کہہ دو کہ جنت ایسے لوگوں کو ایسے نہیں ملا کرتی، کچھ کرنا ہوگا، کچھ کر کے دکھانا ہوگا، اپنے بچوں کو چھوڑنا ہوگا، اپنی اولادوں کو قربان کرنا ہوگا، دنیا کو چھوڑنا ہوگا، مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، ذکر اپنی زبان سے اللہ کا کرنا ہوگا، ان مسجدوں میں آ کر اپنے رب کو اللہ کو یاد کرنا ہوگا۔ جب ان چیزوں پر میں اور آپ عمل کریں گے اللہ نے فرمایا تب تم سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور میرا نبی بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ زندگی ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ بنی اسرائیل میں ایک نافرمان شخص ساری زندگی اس نے نافرمانی کی اور لوگوں کو تنگ کرتا تھا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق بنا ہوا، ہر جگہ لوگوں کو تنگ، ہر قبیلے کو تنگ، ہر قوم کے پاس اسے تنگ کر رہا ہے۔ لیکن لوگ آخر کب تک برداشت کرتے؟ انہوں نے اپنے علاقے سے اسے نکال دیا کہ نکل جائے یہاں سے، وہ نافرمان ہے، تو ہماری زندگی پہ تو ہمیں جو ہے ہماری زندگی کو برباد کیے ہوئے ہے، سارا دن ہمیں تنگ کرتا ہے۔ اس کو یہاں دھکے دے کر علاقے سے باہر نکال دیا۔ یہ جنگل کے اندر چٹیل میدان میں یوں سویا ہوا ہے، سورج کی کرنیں اور سورج کی تپش اس شخص پر پڑ رہی ہے اور یوں لیٹا ہوا کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں، اور اسی بیماری کی حالت میں اپنے رب کو آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو نے خود کہا ہے میں غفور الرحیم ہوں،
تو نے خود کہا ہے میں ارحم المساکین ہوں، یہ لوگوں نے مجھے اپنے علاقے سے نکال دیا ہے، یہاں میرا قریب رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے، یہاں میرا کوئی دوست بھی دائیں بائیں نہیں کھڑا، میرا حقیقی بھائی بھی نہیں کھڑا، میرے ماں باپ بھی نہیں کھڑے، میں اکیلا ہوں،